اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ حصے غزلیات میں سے آج ہم تذکرہ کریں گے فانی بدایونی کا۔ فانی بدایونی صاحب جو تھے یہ اردو غزل کہنے والے شاعروں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے شوکت علی خان تھا۔ آپ پہلے شوکت اور بعد میں فانی تخلص اختیار کیا، اور بعد میں اصل میں یہ پھر فانی بدایونی کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ آپ 13 ستمبر 1879 کو قصبہ اسلام نگر یعنی کہ بدایوں یو پی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو تھے محمد شجاعت علی خان انسپکٹر پولیس تھے۔ فانی کی تعلیم و تدریس جو ہے اس زمانے کے رواج کے مطابق مکتب میں ہوئی۔ پہلے انہوں نے فارسی میں اور بعد میں اردو کی جو یہ یعنی کہ پہلے انہوں نے فارسی میں اور بعد میں انہوں نے اردو سے واقفیت حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے سرکاری ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ انہوں نے 1897 میں انہوں نے 10ویں کلاس کا امتحان جو ہے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور 1909 میں بریلی کالج جو ہے سے انہوں نے BA پاس کرنے کے بعد ملازمت اختیار کی۔ وزیر گنج میں اسکول ٹیچر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس بھی بن گئے۔ انہوں نے یعنی کہ فانی بدایونی نے ملازمت کو چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے MAO کالج یعنی کہ جو موجودہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ہے، علی گڑھ جو ہے وہیں پہ یعنی کہ جو مسلم یونیورسٹی ہے علی گڑھ میں انہوں نے داخل ہو گئے بعد میں، اور انہوں نے وہاں سے یعنی کہ علی گڑھ سے انہوں نے 1908 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور کئی شہروں میں وکالت کی، لیکن وکالت بھی انہیں راس نہ آئی، اور 1933 میں مہاراجہ کرشن پرساد کی دعوت پر یہ حیدرآباد چلے گئے۔ فانی بدایونی صاحب جو تھے ان کو شعر کہنے کا شوق جو تھا، شاعری کا شوق جو تھا انہیں، وہ بچپن سے ہی تھا۔ ان کے والد جو تھے وہ شاعری کے خلاف تھے، اس لیے جو تھے پھر جب یہ شوق دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا تو فانی بدایونی صاحب نے چھپ کر شعر کہنے شروع کیے۔ وہ کسی کو استاد بھی نہ بنا سکے، خود اپنی محبت اور محنت ریاضت سے سیکھ لیا۔ ان کا جو زیادہ تر کلام ہے وہ ضائع ہو گیا، جو کچھ بچا وہ باقیاتی فانی کے نام سے انہوں نے شائع کیا۔ بعد میں ایک اور مجموعہ جو ہے وہ عرفانیاتی فانی کے نام سے انہوں نے وہ دوسرا مجموعہ شائع کیا۔ جو فانی بدایونی صاحب تھے ان کا فانی کا شمار اردو کے ممتاز غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری یعنی کہ ان کی جو شاعری میں ہے، ان کی شاعری میں اعلیٰ درجے کی فنکاری پائی جاتی ہے۔ ان کی ساری شاعری میں درد ہے اور خیال کی گہرائی ہے۔ ان کی شاعری میں غالب اور میت دونوں کا رنگ نظر آتا ہے۔ نا امیدی، مایوسی
اور محرومی میں وہ میر تقی میر کے جانشین معلوم ہوتے ہیں۔ فانی کے کلام نے غزل کو ایک نیا مزاج، ایک نیا انداز بخشا، جس میں باوجود غم کے ایک دلکش اور نغمگی پائی جاتی ہے۔ اصل میں فانی بدایونی صاحب جو تھے، ان کی شہرت کا جو باعث ہے وہ ان کی غزلیات ہے، یعنی اگرچہ جو شاعروں کی صف میں فانی بدایونی صاحب جو ہے ایک خاص مقام رکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اردو غزل کہنے والے شاعروں میں ایک خاص مقام اپنا بنایا، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی جلد مشہور ہوئے اور شاعروں کی صف میں جو ان کا نام ہے وہ سر فہرست ہے۔ غرض ہے کہ فانی بدایونی صاحب کی جو غزلیات ہے، یا انہوں نے جو ہمتاً کوشش کی اور ادب